بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، سنہرے قصے میں آج جو ہم قرآنی قصہ سنیں گے، اس قصے کا نام ہے عدل فاروقی اور گستاخ کا سر۔ تو میرے بچوں، سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد پاک میں ایک منافق اور ایک یہودی کے درمیان کھیت میں پانی دینے کے مسئلے پر جھگڑا ہو گیا۔ یہودی کا کھیت پہلے پڑتا تھا، منافق کا کھیت اس کے بعد۔ بچوں، آپ کو پتہ ہے یہ منافق کون ہوتا ہے؟ منافق وہ ہوتا ہے جس کے دل میں تو کچھ اور بات ہو، زبان پہ سے وہ کچھ اور کہتا ہو۔ تو یہودی کا کھیت بچوں پہلے پڑتا تھا اور منافق کا کھیت بعد میں۔ یہودی کا کہنا تھا کہ پہلے میرا کھیت سراب ہوگا، پھر تمہارے کھیت میں پانی جانے دوں گا۔ منافق کا اصرار تھا کہ پہلے میں اپنے کھیت سراب کروں گا، اس کے بعد میں تمہارے کھیت میں پانی جانے دوں گا۔ جب یہ جھگڑا کسی طرح سے طے نہیں ہو سکا تو سوچا کہ کسی سالس کے ذریعے یہ معاملہ طے کر لیتے ہیں۔ تو میرے بچوں، یہودی نے کہا، میں تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سالس مان لیتا ہوں، حالانکہ میں ان پر ایمان نہیں رکھتا، لیکن مجھے اس بات کا یقین ہے کہ وہ سچے آدمی ہیں اور انصاف کے ساتھ صحیح فیصلہ فرمائیں گے۔ منافق نے یہ سوچ کر کہ یہودی کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً میری حمایت کریں گے کیونکہ میں تو مسلمان ہوں، یہودی کی پیشکش قبول کر لی۔ تو بچوں، یہودی اور منافق دونوں اپنا مقدمہ لے کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کی بات سنی اور کیونکہ اس معاملے میں یہودی حق پر تھا، لہٰذا اس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ یہودی خوشی خوشی وہاں سے اٹھا اور باہر آ کر منافق سے کہنے لگا، اب تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے نا؟ منافق نے کہا، نہیں، میں یہ فیصلہ تسلیم نہیں کرتا، چلو حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں، ان سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ منافق نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام تفصیلات بتائیں اور اس بات کو بار بار دہراتا رہا کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، یہ یہودی ہے اور اس وجہ سے یہ مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ منافق کا بیان ختم ہوا تو یہودی اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا کہ یہ بات صحیح ہے کہ میں یہودی ہوں اور یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، لیکن یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہم اس سے پہلے پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور انہوں نے اس مقدمے کا فیصلہ میرے حق میں دیا تھا۔ یہ مسلمان ہو کر کہتا ہے کہ مجھے ان کا فیصلہ منظور نہیں۔ یہ اپنے نمائشی اسلام کی رشوت دے کر آپ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فیصلہ کرانے آیا ہے۔ اب آپ کو اختیار ہے جناب، جو چاہے فیصلہ کر دے۔ یہودی کا یہ بیان سن کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں لال سرخ ہو گئیں۔ عالم غیظ میں فرمایا کہ کیا یہودی کی بات سچ ہے؟ منافق نے دبی زبان میں اعتراف کیا کہ یہودی سچ کہہ رہا ہے۔ منافق پر بغاوت کا جرم ثابت ہو گیا۔ فاروق اعظم کی عدالت میں ایک مرتد کی سزا کے لیے اب کوئی لمحہ انتظار کا باقی نہیں تھا۔ اسی عالم قہر و غضب میں گھر کے اندر تشریف لے گئے اور دیوار سے لٹکی ہوئی تلوار کو بے نیام کر کے باہر نکلے اور اس منافق کا سر تن سے جدا کر دیا اور فرمایا کہ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ نہیں مانتا، اس کے حق میں عمر کا فیصلہ یہی ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ اس واقعے کے بعد مدینے کے گلیوں میں ایک شور برپا ہو گیا اور یہ خبر سارے شہر میں پھیل گئی۔ چاروں طرف سے منافقین کے غول در غول دوڑ پڑے۔ گلی گلی میں یہ شور برپا ہو گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا ہے۔ دشمنان اسلام کو موقع مل گیا، انہوں نے بھی اپنی جگہ یہ شور مچانا شروع کر دیا کہ اب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کی تلواریں صرف مشرکین کا لہو چاٹتی تھی، لیکن اب تو خود مسلمان بھی ان کے وار سے محفوظ نہیں۔ بات پہنچتے پہنچتے آخرکار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جا پہنچی۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحن میں سب لوگ جمع ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی طلب کر لیا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، کیوں عمر، مدینے میں کیسا شور ہے؟ کیا تم نے کسی مسلمان کو قتل کر دیا ہے؟ جذبات کے تلاطم سے آنکھیں بھیگ گئی تھی، دل کا عالم زیر و زبر ہو رہا تھا۔ بزم جانا میں پہنچ کر
عشق کی دبی ہوئی چنگاریاں بھڑک اٹھی تھی. بے خودی کی حالت میں کھڑے ہو کر جواب دیا. عمر کی تلوار کسی مسلمان کے خون سے کبھی بھی آلودہ نہیں ہوگی. میں نے ایک ایسے شخص کو قتل کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے انکار کر کے اپنی جان کا رشتہ حلقہ اسلام سے توڑ لیا تھا. اسی وقت حضرت جبریل امین علیہ السلام یہ آیت لے کر حاضر ہو گئے. سبحان اللہ. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قسم ہے آپ کے رب کی کہ وہ اس وقت تک مسلمان ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے جھگڑوں میں وہ آپ کو اپنا حکم نہ مان لیں، اور پھر جب آپ ان کا فیصلہ فرما دیں تو اپنے دل میں خلش محسوس نہ کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو کھلے دل سے تسلیم کر لیں. سبحان اللہ. اس قصے میں کتنا بڑا سبق ہے نا بچوں. وہ یہ کہ دیکھیں ایک یہودی اور ایک مسلمان دونوں کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے. اب یہ دونوں فیصلہ کرانے کے لیے جاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے حق میں فیصلہ کیوں دے دیتے ہیں؟ کیونکہ وہ حق پر ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ مسلمان ہے تو یہ ہمارا ساتھی ہے اور یہ کافر ہے، میں کافر کو انکار کروں اور یہودی کو انکار کر دوں اور مسلمان کی حمایت کروں. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھتے ہیں کہ فیصلہ کس کے حق میں جاتا ہے اور صحیح فیصلہ کر دیتے ہیں. اب جو مسلمان ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ وہ منافق ہے اور اس کو اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا. وہ جب جاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو اپنے بارے میں کتنی صفائیاں پیش کرتا ہے، اور یہودی کیا بات کہتا ہے؟ وہ صرف ایک بات کہتا ہے کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ منظور ہے جو اسلام کا سب سے بڑا پیغمبر ہے، نبی ہے. تو اب آپ جو بھی فیصلہ کرنا چاہیں آپ کر لیں، میں یہودی ہوں اور واقعی میں یہ جو کہہ رہا ہے کہ یہ مسلمان ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ میرے بڑے نے، میرے نبی ہیں، وہ تو مجھ سے بھی بڑے ہیں، وہ تو سب سے بڑے نبی ہیں، جب اس نے ان کی بات نہیں مانی، اس کی اتنی جرأت کہ ان کی بھی اس نے بات نہیں مانی، ان کی شان میں اس نے ایسی گستاخی کی، تو آپ کو یہ بات سخت آپ کو تکلیف ہوتی ہے اس بات سے کہ میرے بڑوں کی بات نہیں مانی، میرے نبی کی بات نہیں مانی. اور اس وجہ سے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور اسلام کی محبت میں آپ کیا کرتے ہیں کہ اس مسلمان کا سر تن سے جدا کر دیتے ہیں. اب یہاں پر کوئی اپنی غرض نہیں تھی، نہ کوئی دشمنی تھی، نہ کوئی دلی دشمنی تھی. صرف بات کیا تھی کہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیوں نہیں مانی اس آدمی نے. اب مسلمان کو مارنا تو جائز ہی نہیں ہے. مسلمان کی طرف تو لوہے کی چیز سے اشارہ کرنا بھی حرام ہے. مارنے کے لیے اگر اشارہ کیا جائے نا لوہے کی چیز سے تو وہ حرام ہے. تو تلوار سے سر کاٹ دینا تو ظاہر ہے منافقین کو، اسلام کے دشمنوں کو کہاں یہ بات برداشت ہوتی تھی. تو اب کیا ہوتا ہے کہ لوگ شور مچاتے ہیں، ان کو بدنام کرتے ہیں کہ عمر غصے والے ہیں، اتنے غصے والے ہیں کہ پہلے صرف کافروں کو مارتے تھے، یہودیوں کو مارتے تھے، آج مسلمان کو بھی مار ڈالا، آج اس کو بھی قتل کر ڈالا. تو یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جان کا کوئی خوف نہیں اس بات کا کہ لوگ میری تذلیل کر رہے ہیں. آپ دبی آواز میں محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ جیسے ہی بات فرماتے ہیں اسی وقت اللہ تعالیٰ گواہی بھیج دیتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کتنا پیار کرتے ہیں. اسی وقت حضرت جبریل آ جاتے ہیں اور آ کر گواہی دیتے ہیں. سبحان اللہ. تو اس قصے میں بہت بڑا سبق ہے میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، کہ جب بھی کوئی کام کرے اللہ کے لیے کریں.
جب بھی کوئی کام کرے اللہ سے ثواب کمانے کے لیے کرے، نام کمانے کے لیے نہیں۔ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بعض لوگ نام کماتے ہیں، بعض لوگ ثواب کماتے ہیں۔ اللہ کرے کہ میرا نام، آپ کا نام اس فہرست میں ہو جس میں ہم ثواب کمانے والوں میں لکھے جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو قرآن کے ذریعے ہدایت عطا فرمائے اور ہمیشہ آخری سانس تک ہدایت پر رکھے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔